ہے نا، یہ بے چینی پیدا کرتی. ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے. شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے. کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں ہی خیر میں ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے. نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے. اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے. او بھائی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں. تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا ہے مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا. بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے. خالص عطیہ الہی ہے نا. تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا. جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننیال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا. کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات. او بھائی، رب کریم نے جو میرے لیے چاہا. میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ. میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے، جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست مرید احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے. آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے. چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں، یہ شکر لاتی ہیں. اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے، تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل ہے. لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے. موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے. وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی. بھئی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک. بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا. تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا ہے نا، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا. پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا. ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو. صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں. ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے نا، بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالی شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے. یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے. میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماتا ہے مومنو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا.
میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا، خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں، ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے۔ تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی اور بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لکھ کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں، لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں، یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہیں، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے، زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے۔ رب کہتا میں نے احسان کیا تم پہ، میں نے احسان کیا، کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں رسول دیا، اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اعزاز دیا، کرم کیا۔ کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا۔ رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی، رضائی بہن، تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ، جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے، اس لیے کہ میری بہن آئی ہے۔ پھر میرے قریب نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں، تو یہیں رہ جانا، یہیں رہ جا۔ تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ عرض کرنے لگی
बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है। सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की। लेकिन हुजूर अगर मैं कहूंगी मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं अगर कहूंगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह, मैं अभी छोड़ देता हूं। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहां से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक। मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है, गुलाम बनना। यहां तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीजें तय होती हैं। वहां भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाअल्लाह इस तरह बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज की इस तरह की होती है कि बंदा घुटन का शिकार हो जाता है कि जाऊं कहां। ये तो है सिर्फ आप, और आप उसमें बिल्कुल आजाद होते हैं। सवेरे फारिग हो जाए, नहीं आता मैं, ये मेरा रिजाइन रखो, आप फारिग हैं। लेकिन जब लोग गुलाम बनते थे, गुलाम, उन्हें खरीद लिया जाता था और गुलामों को मारा जाता था तो कोई उनका दर्द महसूस नहीं करता था। वो काट डाला जाता था तो कोई दर्द महसूस नहीं करता था। दुर्रे लेकर जितने दिल करता आका मारता, को पूछने वाला नहीं था। ये देखो ना, हालात बदल गए। सैलाब तो आया यहां से 5 घंटे के फासले पर, लेकिन यहां मैंने लोगों को रोते देखा, आंखों में आंसू देखे। बेटियों को कहा, बेटियां कहने लगी हमारे जहेज का सामान ले जाओ, दे दो सैलाब वालों। माएं कहने लगी कि ये बालियां किस काम की हैं अगर हुजूर की उम्मत के काम ना आई, ले लो, मैंने खैरात की। तड़प गए लोग। वो परदेश काटने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी वहां बैठकर उन्होंने कहा हमारी रुकूम लो, तकसीम करो इन लोगों के बीच। ये दर्द कहां से आया? रब कहता है मैंने एहसान किया है, तुम्हें रसूल अता फरमाया। ये मैंने एहसान किया है, तुम्हारे बातन फेर दिए। कितनी को नेकियां कर सकते हैं हम। हमें तो सोना भी, हमें तो खाना भी, हमें तो सफर भी करना, हमें तो गपशप भी लगानी। और पिछली उम्मतों की उम्रें कितनी हुई? 300 साल, 400 साल, 500 साल, 900 साल। कैसे करते नेकियां, किस तरह पहुंचते। और फिर कमाल देखो, उम्रें थोड़ी और कुंतुम खैरा उम्मतिन, मिल गई उन सब की इमामत इस उम्मत को। मसलन ये थोड़ी देर देखो ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जरा 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेले करके भी देखना चाहिए। अपने, वो किसी ने कहा था, बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालब की आबरू क्या है। इसके पल्ले क्या है इसे पता तो है। जो तो बना है शाह का गालिब तो फिरे है इतराता। और दरवेश ने तर्जुमा ये किया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा, ओए होए, रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट? ये रूड़ा कूड़ा उन्होंने कह दिया, कभी इस पर गौर करो, बदबू आती है। लोग की नया जूता पहन के भी उस पर चलना पसंद नहीं करते। रूड़ा कूड़ा जो हुआ, रूड़ा कूड़ा जो हुआ। लेकिन वो उन्होंने अपने आप को तशबीह किससे दी? कहने लगे वो मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया साइया। तो नजरे करम हो गई, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये तो करम है हुजूर का। हम कितनी को नेकियां कर सकते थे भला, कितनी को मुशक्कत। और वैसे भी जिस तरह की हमारी तबीयतें, यानी सारा साल जो लोग आराम सुकून से नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतजार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा लें आप, सारे करा लें, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी करा मेरे साथ एक सपारा पढ़,
یہ مشکل ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ ہم نے کتنی کو نیکیاں کر لی، رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا، تمہیں رسول دیے، میں نے تمہیں رسول دیے۔ تم نیکی کا سوچ لینا مخلص ہو کے، ہم سوچ بھی لیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لیں تو پھر ایک کرتے ہیں تو 10 کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں، صرف سوچی تھی، ارادہ کیا تھا، موقع نہیں ملا، صرف ارادہ کیا تھا، قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، ڈھیروں ثواب ملے گا، نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ کس کی وجہ سے؟ رب کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا، میں نے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زمین کے اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے، یہ شان ہماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے، ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں۔ اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی، آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ باعث فخر لوگ ہیں یہ، باعث فخر۔ تو عبادتیں تو پہلے امتوں کے ولیوں کی زیادہ ہیں، رشک ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرمایا، میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول۔ اب مجھے بتائیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، نبی پاک کا غلام بنایا۔ اچھا میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا، ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے، کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کسی اور جگہ دیکھ لیا۔ تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے، وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نا اتفاق کی بات ہے میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے۔ ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دیں، ٹائم دے دیں، اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے۔ اپنے ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے، تو کہہ رہے تھے ابا جی کی بڑی خواہش ہے، کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا، سال 2-3 گزر گئے، بالآخر وقت بن گیا، میں ان کے گھر گیا محفل پہ۔ اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا، جو بھی یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے، وہ اٹھا، اچار بھی لے آئے۔ اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے، کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا، کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے آپ مطمئن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3-4-5 سالوں سے سن رہا ہوں، آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتا، میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا۔ میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا۔ میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم۔ میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات، پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں،
ایک وہ پہن لیتے تھے, اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی, پھر دوسرا پیش کرتی تھی, وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی. کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے. حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں. پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں, کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا, یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا, حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا, حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا, یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا. پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا, ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ, زندگی پرائی ہے محبوب چل ایک دن ٹھہر جا. میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں, یہ درد ہے, یہ ایک تمثیل ہے, یہ ایک حسن ہے, اس کو آپ سمجھیں. رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے, مینو لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. کدی کدی ٹوٹیاں دلاں وال پھیرا پا, آس بھی تو تے امید بھی تو. اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدے موڑ میرے وال واگاں, خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا. میرے عزیز حضور کے لیے شوق, محبت, غلامی کے جذبات, وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے, نبی پاک ہمیں دے دیے. میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا. میرے کئی کلاس فیلو ہیں, کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے, کوئی کام, سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ, رزق حلال کماتے ہیں, لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے, میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی. حضرت بلال رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہی بات ہے, یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے نا, ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں. سے ثبوت نہ منگو میں تھو, یہ نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا میرا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگو میں تھو, نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی. میں تے مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی, پھر واصف ہی ہوئی. حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے, احسان بن کر. ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں, ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے, ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے, ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے. ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں, جتنی برکتیں ہیں, جتنی عزتیں ہیں, جتنی نعمتیں ہیں, یہ سب حضور کا صدقہ ہے, یہ سب رسول پاک کا کرم ہے. پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے, حضور پہ درود پڑھنا چاہیے, نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے, اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے. ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا. ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے. ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام, کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. اپنا تعلق حضور سے جوڑے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے. دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا.
کنتم خیر امتن کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔ لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، وہ تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو، اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن سطحی سی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلا امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو، غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا، غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی، غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے۔ آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹھ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے۔ ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ وہ شاعر تھا نا ایک بیچارہ، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کی بھی حالت کچھ تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھی، تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا۔ ایک بندہ سیٹھ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا، تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا، کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی، بڑا خوددار آدمی تھا، کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی تو۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی ہے جس کا خدا نہ ہو، میں مانگ لوں گا اللہ رسول مجھے دیتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار، یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے۔
میری بات بن جائے، مجھے کو چودھری مان جائے، مجھے کو بڑا مان جائے، کسی کو پتہ چل جائے تعلق ہے، کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے، کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی. آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں، نگاہ کو بلند کریں، معاملات اس طرح کے کریں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کھلاتے لوگوں کو ہیں، پیار پانا چاہتے ہیں رب کا. مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا، فرمائے انما نطعمکم، بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم، اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کریں. شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے. ولا شکورا، شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے. پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن، شکر گزار ہو، یہ بات درست نہیں ہوتی. میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ، ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، آپ کا بڑا رکھ رکھاؤ ہو، یہ کچھ ضروری ہے. آپ کی سوچ بڑی ہو، ذہن میں وسعت ہو، آپ غریب آدمی ہو بھلے، آپ بات ملی کریں، آپ کو اثار کرنا آتا ہو. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا. آپ کے مزاج میں وسعت ہو، مزاج میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت وزادار آدمی ہے، بڑا باوقار ہے، کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے. حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں، وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا کسی کی منت کریں کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب، گزارش کریں، کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں، بول دے صحیح. شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے، اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف کی. تو حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا، یہ بخاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ، پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو. ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات سنی جاتی، سفارش مانی جاتی، پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے. اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی وہ وزاداری نہیں. اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا، رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا. حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں، فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا، یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا رعب زیادہ ہے، اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا رعب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز آپ بڑی سوچ، وسعت والی، بڑا کلیجہ، بڑا حوصلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے. حضور کی کوئی ایک حدیث بھی، کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو، آفاقی بات، اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو. لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا، اپنی برادری سے باہر نہیں آتا. اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے. حالانکہ سارے جل گئے تو تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئیں تو تو کدھر جائے گا؟ آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں، وہ بڑائی پیدا کریں،
اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں، ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی، پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی، یہ بھی گیا اس کی تلاش میں. تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی، پاؤں پھسل رہے تھے، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے نا کدال پکڑا، سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا، اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائیں. پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے، ڈھلان تھی، چڑھا نہیں جا سکتا، اس کو بھی کاٹا، 50-60 سیڑھیاں بنائیں. تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائیں. اب بڑے زمانے لگ گئے، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا. کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی، تو پہنچ سکا نہیں، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں. میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی، اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی. جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا، اب جو سفر شروع کرے گا اسی اگلا سفر شروع کرے گا. او میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہے نا، 3 تو میں نے بنائی ہیں، اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے، اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں یہی کر سکتا تھا. یہی مالی دا کم پانی دینا، اوتے پر مشکاں پاوے، اگو خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا، اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا. ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ، تو درخت لگا رہے تھے. ایک سیانا بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی. میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں. بھائی ملی سوچے، قومی، آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے. کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں. امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے، انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا. لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں، جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں. او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے، ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے. باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا، تو وہاں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا، تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو وہ سارا لے کے آئے، پر چہرے پہ کپڑا تھا، چہرے پہ کپڑا تھا. انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا، واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو، تم رکھ بھی سکتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تمہارے پاس ہے، تو نام ہی بتا دو. تو کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے، تعریفیں کرو گے نا. میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے انعام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے. تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے، بات ختم ہو جائے گی. اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرا نام چھوڑو، میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کی کرو تعریف. تمہیں میں کیوں نام بتاؤں؟ کہتے وہ چلے گئے صحابی چھوڑ کے، تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے، کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے. جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا، اللہ اکبر، تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں. کہنے لگے دیکھ لو پھر، اگر میں نے اپنی تعریفیں کو روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی، جگہ جگہ. اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے. تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے. ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں، سطحی. شہاب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ جہاں آج منگلا ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا اصل. ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی، ایک افسر میرے ساتھ اور تھا، جیپ میں جا رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی اس کی بیوی ساتھ گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے. ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دے کے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے ہیں؟
हुकूमत की वजारत खजाना का दफ्तर कहाँ है? कहते मैंने बूढ़े को देखा और उसकी बीवी को देखा, दोनों, एक ने इस तरफ से बोरी पकड़ी है, एक ने इस तरफ से, गधा चल रहा है। मैंने उनसे कहा बाबा किधर जा रहे हो और ये क्या है? कहने लगे पुत्र हमारा शहर तबाह हो गया है। तो मैंने और मेरी बीवी ने कई महीने लगा के मलबा साफ करके चांदी और सोना जमा किया है, ये 2 बोरियों में भरा है पुत्र, सही नजर भी नहीं आता, ये पहुंचाना है जरा बैतुल माल में ताकि हमारा शहर फिर से बन जाए, हुकूमत के खजाने में पैसे आए, ये बस्तियां फिर से आबाद हो जाएं, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की यहाँ कब्रें हैं, ये शहर बसता रहे, हंसता रहे, लोग यहाँ आते रहे, कोई हमारी कब्रों पे। कहते मैंने बाबे के हाथ देखे तो छाले से भरे हुए, उसके कपड़े देखे तो फटे हुए, बोरी सोने की भरी हुई। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा तेरे कुर्बान जाऊं, तूने इतनी मेहनत की है घर बनाने के लिए, नहीं शहर बसाने के लिए। ओ भाई कोई शहर बसाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई मुल्क बनाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई दीन के आफाकी पैगाम और आफाकी कदरों की बहाली के लिए भी कोशिश करे ना। सतही सोचे तमाम शहर जले बस एक मेरा घर ना जले। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज जो आफाकी हो, जो बड़ी हो, आपकी सोचें अगर थोड़ी सी भी वुसअत पैदा कर दे तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बरकत पैदा कर देता है। आप थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करें, थोड़ा सा। मेरे अस्सा फरमाया करते थे मदरसों के बच्चों से प्यार करते रहना, खुदा अपने बच्चों पे वैसे ही रहमत करता रहेगा। किसी गरीब की अश्कशोई करते रहना, घर का चराग खुद ब खुद ही जलता रहेगा। सोचें छोटी हैं, सतही हैं, हमारा मुफाद छोटा है, हम उसके अंदर वुसअत लाने को तैयार नहीं होते, छोटा लालच बर्पा करते हैं, हुजूर बड़ी सोच देते। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि अबू जाल ने कहा कि 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे जो हुजूर को माज़अल्लाह गिरफ्तार करेगा। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में गया और मैं हुजूर तक पहुंच गया। वो तो हुजूर ने हुक्म दिया तो जमीन ने मेरे घोड़े के पैर पकड़ लिए, अंदर धंसते चले जा रहे थे। कहते मैंने कहा कि हुजूर मैं 100 सुर्ख ऊंट के लालच में आया हूं। उस जमाने में सबसे बड़ी सल्तनत कैसर रूम की थी और उसकी जो शय सबसे ज्यादा मशहूर थी वो सोने के कंगन थे। जाहिरी तौर पर बड़ा बादशाह और बड़ी चीज हाथों में। आप खास गौर करें मैं क्या कहने लगा हूं। ओ संगियो, वो कहते हैं मैं आया था 100 सुर्ख ऊंट के लिए। तो हुजूर मुझे फरमाने लगे तू 100 सुर्ख ऊंट के पीछे में है और मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ओ भाई इससे बाहर निकल, अब तू 100 सुर्ख ऊंटों से, ये भी कोई बात है? इतना छोटा मुफाद रखने का क्या मतलब हो? आप अपनी जिंदगी में बड़ी और आफाकी सोच पैदा करें। इमाम गजाली कहते हैं तू बांटने का ज़हन तो बना, खुदा तुझे बांटने की तौफीक भी अता कर देगा। ज़ौक़ तो पैदा कर, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें, थकी थकी बातें, कच्ची कच्ची बातें, कमजोर कमजोर सहमे सहमे से लोग। ओ हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, कोई एक जैसे नहीं रहते। हर वक्त कमजोर बात करनी और हर वक्त जनाब अंदाज। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा बांटा, उन्होंने सोच बहुत बड़ी थी। इन्हीं आफाकी मिजाज के लोग, ऊंचे कद का मिजाज, ऊंचे रवैये। एक बंदा आपके पास आया तो उसने आके कहा हुजूर मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। तो इमाम साहब ना ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गए, रो पड़े, दर्द के साथ रोए। फिर घर गए, खाना थैले में बांध के सामान लाए और ला के ना दीवार के साथ रख दिया। उसको बुलाया, कहने लगे फलानी दीवार के साथ मैंने खाना रखा है, उठा के ले जा। आपके साहबजादे कहने लगे अब्बा जी एक तो रोना आपका मेरी समझ में नहीं आया, लोग सवाल कर ही लेते हैं, और फिर ये कि आपने दीवार के साथ रखा था उसे दे देने में क्या हर्ज था? तो इमाम साहब फरमाने लगे पुत्र रोया इसलिए हूं कि यार वो भूखा था और मुझे पता ही नहीं था। पता नहीं कितनी भूख सह कि उसे कहना पड़ा है। दर्द आया है कि खुदा सवाल करेगा कि तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, उस गली में भूखा था, तुझे पता ही कोई नहीं था। रो पड़ा हूं कि मुझे खबर होनी चाहिए थी। और वहां इसलिए रखा है कि हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से छोटा होता है। लेने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता है। आप फरमाते हैं मेरी तबीयत नहीं मानती कि किसी मोमिन का हाथ मेरे हाथ के नीचे आए। ये सारे हाथ शानों वाले हैं।
لہذا میں ہاتھ سے پکڑاتا ہی نہیں. میں کسی کی نظر کیوں جھکاؤں؟ کیوں کسی کو اس طرح کا کروں کہ اس کی نظریں جھک جائے میرے سامنے کہ مجھے اس نے دیا ہے اور وہ شکر گزار بنے. میں یہ کام، اس کسی نے کہا تھا نا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسانوں سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. اس نے احسان کر کے پھر نشتر چبھونے، اس سے ڈر آتا. فرمایا میں نہیں چاہتا. اتنی بڑی سوچیں جب لوگوں کی ہوتی ہیں تو پھر میرے بھائی انداز اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن پھر جب انہیں دولت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، پھر اس طرح کے نہیں رہتے. بعض لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، غریبوں کا درد رکھتے ہیں، ان کی سوچیں سلجھ، پھر ان کو عہدہ مل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی، کدھر ہے مہنگائی؟ کچھ بھی نہیں. جب بندہ جب تک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے تب تک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا کرایہ بڑھا دیا آپ نے، 5 روپے اضافہ کر دیا. اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے پھر وہ جو بس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں. کیوں؟ اب تو اس کے پاس پجارو ہے، اس کو کیسے وہ لوگ اب بھلے نظر آئیں گے. لیکن وہ بھائی ابھی بھی ہیں کچھ گھر جہاں رات کو یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ شادی آ گئی ہے ملتان، تو کرایہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ کرایہ تھوڑا ہے، لہذا بچے رہنے دو، خود چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دینا دلانا بھی پڑے گا. ابھی بھی ہیں لوگ جو بیچارے ادھار پکڑ کے بیاہ پہ کرایہ لگاتے ہیں، لیکن جب سوچ کسی کی وہ رہتی نہیں. عبد الملک بن مروان بڑا نیک کہلاتا تھا، فقہا میں شمار ہوتا تھا. اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ. لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا. جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا. پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نا الماری میں، تو کہنے لگتا ہے اب میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی. پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا. یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے. بس وہ کیفیت ہی نہیں رہی. منصب مل گیا، عہدہ مل گیا تو ختم ہو گئی بات. لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا عش کا اٹھتی تھی، لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری رعایا کا غریب آدمی پہنتا ہے. بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رکھنا ہے. وہ ایک خلیفہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، پر سارے زیور خیرات کر دیے، غریبی کی زندگی گزاری. کچھ لوگ نہیں بدلتے، کچھ عہدہ آ گیا، مال آ گیا، روح بھی بدل گیا. کہانیاں ہی اور ہو گئیں. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پھر ان کے حالات بھی بالکل تبدیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے. سنو نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ عصر کے وقت جا کے دھو کے آیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے. جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی؟ وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا، کرتا ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، میں وہی ہوں حضور کا غلام. بلکہ کنز المال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک اونٹ گم ہو گیا مال غنیمت کا، سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اور میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کا امین. ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے. ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، علم بھی، فضل بھی، تقوی بھی، اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر سے کہا بیٹھ جائیں، غلام کی ڈیوٹی لگائیں. حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلام ہی ہوں. کیا ہوں میں؟ ایک غلام ہی ہوں، میں ایک غلام ہی ہوں. ایک تے محل چڑھایا سانیہ، غلام ہی ہوں میں، کیا ہوں میں؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو بندہ کہتا ہے نارمل بات تھی، میرے بھی آنسو نکلا. یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے. لیکن بھول گئے لوگ، اپنوں کو بھول گئے.
اپنوں کو بھول گئے، اپنے قریبیوں کو بھول گئے۔ دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا، پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا، پھر یار بدل گئے، پھر رشتہ داریاں بدل گئیں، پھر حالات اور ہو گئے۔ اپنی سوچیں بڑی کریں، ذہن بڑا کریں، اپنے اندر تغیر نہ لائیں۔ آپ آفاقی بن جائیں، ذہن بڑا ہو تو خدا عطا بھی بڑا ہی کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق